برصغیر پاک و ہند کی موسیقی یعنی کلاسیکی موسیقی کے ارتقاء میں مغلوں کا بھی ایک بڑا کردار رہا ہے۔ گو کہ مغل وسطی ایشیا سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے یہاں فارسی کلچر اور فارسی ثقافت کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ اس لیے وہ موسیقی اور موسیقی کے راگ جو فارسی سے ہندوستان میں پہنچے، ان کے پیچھے مغلوں کا ہی ہاتھ تھا۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مقامی میوزک اس میں مرج ہوئے یا ان کے اندر گم ہوئے یا مکس ہوئے، اور ان سے ایک نیا میوزک تخلیق ہوا، اور اسی میوزک کو خیال گائکی کا نام دیا گیا۔ بہت پہلے تک مغلوں اور ہندوستان میں خاص طور پر دھرپد گائکی مشہور تھی۔ دھرپد گائکی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر موسیقی کی ایلیمنٹ تو تھا، لیکن شاعری ایلیمنٹ بہت کم تھا۔ لیکن اس کے بعد جب خیال گائکی آئی تو پھر خیال گائکی کے اندر شاعری کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ موسیقی جو پچھلے 200-300 سال سے نشو و نما پائے ہندوستان کے اندر مختلف گھرانوں کے اندر، وہ زیادہ تر خیال گائکی ہی تھی۔ دھرپد پیورلی اسپریچول سمجھی جاتی ہے، جبکہ خیال گائکی اس سے ایک اگلی سمت جس میں پھر آگے جا کے ٹھمری وغیرہ آتے ہیں۔ اور یہ موسیقی بر صغیر کی بنیادی موسیقی ہے، اور اسی موسیقی کی بنیاد کے اوپر آپ کہہ لیں کہ نیم کلاسیکی شاعری بھی ہے اور دیگر شاعری کے مختلف جہتیں بھی ہیں۔ آج کل جو موسیقی ہم سنتے ہیں بنیادی طور پر وہ پاپولر موسیقی کے زمرے میں آتی ہے، یعنی پاپ میوزک کے زمرے میں آتی ہے، اور اس کی مختلف جہتیں اور اس کے مختلف ارتقاء کی جو قسمیں ہیں۔ اس میں فارن ایلیمنٹ کافی زیادہ ہے۔ یہ ایلیمنٹ آپ کو ویسٹرن میوزک کا بھی نظر آتا ہے، ایسٹرن میوزک کا بھی نظر آتا ہے۔ ایسٹرن میوزک سے میرا مراد سینٹرل ایشین میوزک بھی ہے، اور بہت حد تک عربین میوزک یعنی اسے مشرق وسطیٰ کا مڈل ایسٹ کا میوزک جو ہے خاص طور پر نمایاں نظر آتا ہے۔ تو مغلوں کی موسیقی کے اندر جو چیزیں ارتقاء پذیر ہوئیں، ان کو ایک طرح سے جب جھٹکا لگا وہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے ایک طرح سے دربار کے اندر موسیقی پر پابندی لگا دی، اور بہت سارے موسیقاروں نے اورنگزیب کے خلاف ایک طرح سے احتجاج بھی کیا، اور احتجاج کا طریقہ بھی ان کا بڑا دلچسپ تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا جنازہ نکالا، جس میں جنازے میں میت کی جگہ انہوں نے موسیقی کے آلات رکھے ہوئے تھے اور وہ بین کرتے جا رہے تھے۔ اورنگزیب نے جب یہ سنا تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہوا ہے، موسیقی ختم ہوئی ہے، یہ اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اورنگزیب کی مذہبیت پسندی کے حوالے سے یہ اکثر اس طرح کی مثال دی جاتی ہے، لیکن اورنگزیب نے جو کام کیا موسیقی کے فروغ کے لیے وہ یہ کہ اس نے کہیں ملک میں اس کی پابندی نہیں لگائی، صرف اپنے دربار کی حد تک یہ پابندی لگی تھی، اور اس پابندی کے بعد موسیقی پھلتی پھولتی رہی۔ موسیقار مختلف راجوں راجواڑوں کے پاس، مختلف امراء کے پاس چلے گئے، مختلف صوبوں میں چلے گئے، جہاں صوبے داروں نے انہیں اپنے درباری گویے کے طور پر رکھ لیا، اور یوں موسیقی دلی سے پھیل کر پورے ہندوستان میں مختلف راجوں تک پہنچی۔ تو اسی لیے بہت سارے گھرانے بھی موسیقی کے یک اسکولز آف میوزک بھی سامنے آئے۔ ان اسکولز آف میوزک میں آج بھی بہت بڑے نام جیسے کیڈانہ گھرانہ ہے، جیسے دلی گھرانہ ہے، جیسے گوالیار گھرانہ ہے، اسی طرح اس کے علاوہ شام 84 گھرانہ ہے، پٹیالہ گھرانہ ہے، اور راجستھانی گائکوں کے کئی گھرانے اور کئی جہتیں ہیں۔ اچھا، ان میں صرف گھرانے کی حد تک یہ بات نہیں ہے کہ جی گھرانے ہیں تو یہ، اصل میں ان کی موسیقی کے سٹائل بھی مختلف تھے۔ جیسے پہاڑی گھرانوں میں یا ہماچل پردیش کے موجودہ ہماچل پردیش کشمیری گھرانوں میں جو موسیقاروں کے گھرانوں میں جو موسیقی نشو و نما پا رہی تھی، اس کی راگ اور راگنیاں مختلف تھیں بنسبت اس موسیقی کے جو ہندوستان کے راجستھان کے علاقوں میں پنپ رہی نشو و نما پا رہی تھیں۔ گو کہ رولز تھے موسیقی کے، لیکن موسیقی کے اندر کون سے راگ کو کہاں پہ اپلائی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں واضح، یا یہ ساری چیزیں مختلف تھیں۔ تو یوں موسیقی ہم جب کرانہ گھرانے کے موسیقی سنتے ہیں، یا قوال بچہ گھرانے کی موسیقی سنتے ہیں، یا ہم قصور گھرانے کی موسیقی سنتے ہیں، یا ہم دلی گھرانے کی موسیقی سنتے ہیں، تو اس میں ہمیں مختلف رنگ اور مختلف اسلوب ان کے، یا آپ کہہ سکتے ہیں مختلف سٹائلز آف میوزک نظر آتے ہیں۔ اور یہ سٹائلز آف میوزک نیم کلاسیکل اور پاپولر میوزک کے اندر بھی ہیں۔ جیسے آپ پٹیالہ گھرانے سے تعلق رکھنے والے سجاد علی کی موسیقی ہو، یا سلامت علی خان شام 84 گھرانے سے تعلق رکھنے والے شفقت وغیرہ ہوں، ان کی موسیقی آپ سنیں تو اس کے اندر، یا اس کے علاوہ جو غلام علی کی موسیقی آپ سنتے ہیں، تو یہ ساری موسیقی کی جہتیں ہیں جو مختلف طریقوں سے ہندوستان میں نشو و نما پائیں، اور آج بھی اسی موسیقی کی بنیاد پر ماڈرن موسیقی ہے۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغلوں کے دور میں
ایک بار موسیقی نشو و نما پائی تو پھر وہ آہستہ آہستہ پورے ہندوستان میں اثرات کر گئی تھی، اور اس کے اثرات آج بھی دکھائی دیتے ہیں پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، یعنی جو پاکستانی کی فلم انڈسٹری پلے بیک سنگرز ہیں ان کے یہاں بھی، اور دیگر پاپولر پلیٹ فارمز کے اوپر جو گاتے ہیں ان کے بھی یہاں بھی، اور اس کے علاوہ ان کے یہاں بھی جو ہندوستان میں ایک بہت بڑا یعنی میوزک کا ادارے ہیں یا میوزک کا پلیٹ فارم ہے جسے بالی ووڈ کہتے ہیں۔ امید ہے یہ دلچسپ لگا ہوگا، اگر نہیں لگا تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ کافی دلچسپ ہے کہ اگر موسیقی کی ہسٹری کے اوپر آپ نے کچھ کام کرنا، ریسرچ کرنی ہے تو یقیناً اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ضرور سننی چاہیے۔ والسلام۔